تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی تھی. پاکستان نے اس میں بھی کردار ادا کیا اور خاص طور پر ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو اس میں کردار ادا کیا, اس جنگ کو رکوایا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کو ایک کامیابی ملی, افواج پاکستان کا ایک مورال بلند ہوا, تو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے اور اس طرح کی تحریکوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج کی مورال بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ جو اینٹی پاکستانی ہیں وہ شاید اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس قسم کے بیانے ہیں وہ دے کے کوئی بلیک میل کر کے افواج پاکستان کو اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, ان کے عوض ان کو پیسے ملتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انسانی جان اتنی سستی ہوتی ہے اور ملک کے لیے قربانی دینا اتنا سستا جو ہے وہ سودا ہے؟ اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو اللہ نے وہ طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت فوج کا سپر سالار ہے. میں تمام ان شہیدوں پر تنقید کرنے والوں کے ان لفظوں کو کنڈم کرتا ہوں. شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہ شہادت جو لے رہے ہیں قوم کی اور اپنی سرحدوں کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے لے رہے ہیں. کہ فوج کی کس طرح سپورٹ کی جائے یا کہ اس ادارے کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوا جائے تاکہ ان کا مورال جو ہے وہ بلند ہو سکے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ افواج پاکستان دی ہے کہ جو افواج سمندر میں بھی اور آسمان پہ بھی اور زمین پہ بھی اپنی اپنی سرحدوں کی ذمہ داری کے ساتھ بہت مخلص ہے, اس قوم کے ساتھ بھی. مگر ہمارے ملک کے سیاستدان ایسی ایئر کنڈیشن کمروں میں بڑے بڑے حالوں میں بنگلوں میں سو رہے ہوتے ہیں, اور ہم پاکستان کے آئین کے اندر بھی ہے کہ اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ ہے الحمدللہ, اور ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جو اقلیتوں کو بہت تحفظ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں الخیر اسٹوڈیو. الخیر اسٹوڈیو کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حافظ عبدالوہاب سٹھار. ملک پاکستان جو بڑی ہی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور جس کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا, اور اس کی حفاظت کے لیے ہماری افواج جو پاکستان بننے کے بعد سے اب تک قربانیاں دیتی آ رہی ہیں اور فرنٹ لائن پر اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے موجود ہیں. وہ قربانیاں جو افواج پاکستان نے دی, ہمارے بزرگوں نے دی اور اس ملک کو حاصل کیا. یہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا, حاصل کیا تھا, اور ہم نے مل کر اس کو بچانا ہے. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی جمیل احمد خان صاحب, اور آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. شہداء کی قربانیاں خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو پاکستان کی افواج اور ہمارے ادارے جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, تو آپ ان قربانیوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. پاکستان کے ساتھ تمام بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتی, اور اس میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو اندرون پاکستان میں موجود ہیں. مختلف طریقوں سے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں اینٹی پاکستانی ہونے کی شکل میں واضح کر رہے ہیں. ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. یہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے, اور ہمیشہ ہم اپنے افواج پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. اور جیسا آپ نے شہیدوں کا سوال کیا ہے, شہیدوں کا مرتبہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے, اور شہید وہی ہوتے ہیں جو اپنے دین سے, اپنے ملک سے, اپنی سرزمین سے مخلص ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ملک و قوم کے خاطر اپنی قیمتی زندگیاں جو ہیں وہ گفٹ کر کے جاتے ہیں, جو کہ ہمیشہ شہیدوں کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور شہید کی بہت اللہ نے ایک عظمت رکھی ہے, ان کا ایک نام مرتبہ بہت بلند ہے, اور ان کے لواحقین کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ اندرونی معاملات تو آپ کو دکھ ہی رہے ہیں, جیسے کہ پی کے میں, بلوچستان میں تمام جو خوارج ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ہمارے دشمن ممالک ان کو بھرپور مالی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے
کہ کسی کے ملک کے انٹرنل معاملے کے اندر انہیں فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ملوث بھی ہیں. تو ہم ان سب کو کنڈیم کرتے ہیں جو افواج پاکستان کے اگینسٹ میں کوئی بیان دیتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے، پاکستانی قوم سے مخلص نہیں ہیں. آج جب حکومت وقت الحمدللہ فیلڈ مارشل کی زیر سائے متحد ہے اور اس ملک کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار افواج پاکستان ادا کر رہی ہے، تو بجائے افواج پاکستان کو سپورٹ کرنے کے مخصوص لوگ جو اقتدار سے دور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ افواج پاکستان کی ہمیشہ دیکھا ہے مخالفت شروع کر دیتے ہیں. بھائی صاحب، شہداء کی قربانیاں آپ نے بتائی اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ شہید کا مرتبہ جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا ایک مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو شہید کی ایک بہت بڑی عظمت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے شہداء ہیں، خاص طور پر جو فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے سپاہی ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے معاشرے کے لیے کے حساب سے، اور حکومتی سطح پر اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانیاں جو اس ملک کے لیے، اس زمین کے لیے، اس سرزمین کے لیے وہ دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت میں ان کی قربانیوں کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، اس ملک پہ جب بھی شب خون مارا گیا ہے دشمن ممالک کی طرف سے، ہم نے دیکھا ہے کہ تمام پاکستانی بڑی عوام جو ہے کثیر تعداد میں اپنی رات کی نیند پوری کر رہی ہوتی ہے. اور جب بھی شب خون مارا گیا پاکستان کے اوپر، تو افواج پاکستان 24 گھنٹے ہماری جاگ رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ افواج پاکستان دی ہے کہ جو افواج سمندر میں بھی اور آسمان پہ بھی اور زمین پہ بھی اپنی اپنی سرحدوں کی ذمہ داری کے ساتھ بہت مخلص ہے، اس قوم کے ساتھ بھی. مگر ہمارے ملک کے سیاستدان ایسی ایئر کنڈیشن کمروں میں، بڑے بڑے حالوں میں، بنگلوں میں سو رہے ہوتے ہیں بہت مزے سے. انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ دفاع پاکستان کا دفاع کس طرح کیا جا رہا ہے اور قربانی کون لوگ دے رہے ہیں. قربانی دینے والے سیاستدان نہیں ہیں، اور نہ ہی وہی لوگ ہیں جو آج افواج پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں. آج الحمدللہ پاکستان موجود ہے، افواج پاکستان موجود ہے، اور دفاع کرنے والے بھی افواج ہے ہماری سرحدوں کی بھی، اندرونی اور بیرونی طور پہ بھی. لیکن مجھے دکھ بڑا اس بات کا ہوتا ہے کہ چند لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا ہے جب بھی انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں، جس سے فوج کا مورل خدا نخواستہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب یہ باشعور عوام سمجھ چکی ہے. اور انشاءاللہ افواج پاکستان کا مورال اللہ نے بلند کیا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. ہماری افواج جو بارڈر پر موجود ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں سکون کی نیند لے رہے ہیں. پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پوری قوم سو رہی تھی، اور صبح اٹھے اور تو پتہ لگا کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ بھی کر دیا اور کامیابی بھی حاصل کی. تو یہ جو ہماری قوم ایک میٹھی نیند جو سو رہی ہے اپنے گھروں میں، اور اس کی افواج جو ہے یہ قربانی دے رہی ہیں، تو آپ کا خیال نہیں کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ بھی کریں اور ان کا مورال بھی بلند کریں، اور ان کے اس بیانیے کو آگے بھی بڑھائیں کہ فوج کی کس طرح سپورٹ کی جائے یا کہ اس ادارے کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوا جائے تاکہ ان کا مورال جو ہے وہ بلند ہو سکے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، افواج پاکستان ہم وقت اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور ساتھ میں عوام کی بھی کر رہی ہے، شہروں میں شہریوں کی بھی کر رہی ہے. مگر ہمیں بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے چند عناصر جو کہ اقتدار کے بھوکے ہیں، لالچ کرتے ہیں کہ شاید فوج کو بلیک میل کر کے ہم اقتدار کے قریب پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. افواج پاکستان کو جو اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، اس صلاحیتوں کے ذریعے اس نے پوری دنیا کے اندر
اپنا جھنڈا گاڑا ہے پاکستان کا الحمدللہ صلاحیتوں کا، اور اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوا ہے افواج پاکستان پر کہ اللہ نے مکہ اور مدینے کی حفاظت پہ انہیں مامور کرا دیا ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستانی قوم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے تمام جو محب وطن ہیں اس پاکستان کے اندر، وہ سب افواج پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ان کے بیانیے کو سپورٹ کریں، اس کے بیانیے کو سپورٹ بھی کریں، اس کے بیانیے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروموٹ بھی کریں، اور ان کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں جن کے اولاد شہید ہونے کے بعد ان سے جدا ہو چکی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سیاستدانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فوج اور سرحدوں کے معاملے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہو. ہمیشہ ہمارے جوانوں نے قربانی دی، ہمیشہ افواج پاکستان کے جوانوں نے شہادت وصول کی الحمدللہ، اور فخر کے ساتھ سینے پہ گولی کھائی. اور اس وقت ہمارے تمام سیاستدان بنکر میں چلے جاتے ہیں زیر زمین اپنے بچوں اپنی فیملیوں کے لیے ساتھ. اور جب جیسے ہی فوج شہادتیں دینے کے بعد فتح اور نصرت حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ اعلان کرتی ہے کہ یہ جنگ اللہ کی توفیق سے ہم سب جیت چکے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں ان بینکروں سے باہر آ کے پھر وہی اپنی سیاست شروع کر دیتے ہیں اور وہی تنقید در تنقید والا ماحول بنا لیتے ہیں. بھائی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ قوم تو متحد ہوتی ہے، اور قوم نے پہلے بھی متحد ہو کے دکھایا، اور بنیان مرصوص کے بعد بھی قوم متحد تھی، اور اس کی کامیابی کے بعد بھی قوم نے جشن منایا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کو بھی اس پلیٹ فارم پر ایک ہونا چاہیے اور قوم کی آواز بننا چاہیے، اور فوج کی افواج کی ہماری آواز بننی چاہیے؟ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے عوض ان کو پیسے ملتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جان کی جان، انسانی جان اتنی سستی ہوتی ہے، اور ملک کے لیے قربانی دینا اتنا سستا جو ہے وہ سودا ہے کہ پیسے دے کر کوئی اپنی جان کو قربان کر رہا ہے؟ میں تمام ان شہیدوں پر تنقید کرنے والوں کے ان لفظوں کو کنڈم کرتا ہوں. صحیح. شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، اور وہ شہادت جو لے رہے ہیں قوم کی اور اپنی سرحدوں کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے لے رہے ہیں. میں چاہوں گا سیاستدان بھی ایسا کوئی عمل کر کے ہمیں دکھا دیں. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ فرنٹ لائن پہ جا کے للکاریں، ذرا للکار کے اپنے بیٹوں کو لے کے جائیں اور فرنٹ لائن پہ جا کے. بڑا مشکل ہے اپنی اولاد کو جدا کرنا. نہیں تو ایسا کریں تو ہم سمجھیں گے وہ محب وطن ہے. بالکل. کیونکہ ہماری نظر میں صرف محب وطن افواج پاکستان ہے. اس کے بعد چند سیاستدان محب وطن ہیں، اور اکثریت میں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اقتدار کے لالچ میں فوج پہ تنقید کرتے ہیں. انہیں شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فوج پہ تنقید کرنے سے وہ اقتدار کی کرسی کے قریب پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کے محب وطن عوام ان کو روکے گی اور اقتدار تک پہنچنے نہیں دے گی انشاءاللہ. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو سیاستدان ہیں یا اس طرح کے جو عناصر ہیں، قوم کو انہیں مسترد کرنا چاہیے؟ میں اپنے پاکستانی عوام سے عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدارا اس بات کو نوٹ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت انارگی ہے، جو لوگ اس ذمہ داری کو اپنی شہادتوں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں اور ہم وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، جبکہ پوری قوم سو رہی ہوتی ہے اور ہماری افواج پاکستان ہر جگہ جاگ رہی ہوتی ہے. سرحدوں پر دیکھیں، فضاؤں میں، سمندروں میں، آسمانوں پہ بھی، سمندر کے اندر بھی، سمندر کے اوپر بھی، زمین پر بھی یہ افواج پاکستان ہے جو الحمدللہ بہت فرشناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. جبکہ سیاستدان آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، انہیں اپنی جانیں بڑی قیمتی ہیں. اگر انہیں شہادت ملی ہوگی نہیں لیں گے وہ شہادت. ان کو اپنی زندگیاں بڑی پیاری ہے. تنقید کے لیے وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارا ہجوم بڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ تنقید میں اپنی اضافہ کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری قوم ایسے سیاستدانوں کو مسترد کر دے جو محب وطن نہیں ہیں اور وہ بظاہر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ محب وطن ہے. محب وطن وہ ہے جو پاکستان سے مخلص ہے، افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے جوانوں سے مخلص ہے، تو وہ محب وطن ہے. بھائی صاحب، پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد اور اس کے بعد جو پاکستان کو کامیابی ملی، عالمی طور پر پذیرائی ملی،
اور پاکستان کی جو کامیابیوں کا ذکر ہے وہ پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں انہوں نے پاکستان کی قربانیوں کو سراہا. اور اس کے بعد جو پاکستان نے اس وقت جو تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی تھی، پاکستان نے اس میں بھی کردار ادا کیا، اور خاص طور پر ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو اس میں کردار ادا کیا، اس جنگ کو رکوایا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کو ایک کامیابی ملی، افواج پاکستان کا ایک مورال بلند ہوا، تو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے اور اس طرح کی تحریکوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج کی مورال بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے اور ان کی جو یہ کامیابی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ خیر جو پاکستان سے مخلص لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. جو اینٹی پاکستانی ہیں وہ شاید اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اس قسم کے بیانے ہیں وہ دے کے کوئی بلیک میل کر کے افواج پاکستان کو اور اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. صحیح. ایسا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ یہ قوم ہی ان کو انتخابات میں انشاءاللہ ریفیوز کرے گی اور اس کے ساتھ ان کو رخصت بھی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ کے اقتدار سے. ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے جو پاکستان سے بھی مخلص نہ ہو اور افواج پاکستان سے بھی مخلص نہ ہو، عوام سے بھی مخلص نہ ہو. حاجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان بعض اوقات جو اتنے زیادہ اس مخالف پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کیا کردار ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، آخر وہ اس کردار تک پہنچتے کیوں ہیں؟ اچھا، ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہو، ان کا چٹا بٹا سامنے آ رہا ہو، کرپشن سے بچنے کے لیے وہ فوری طور پر ایک سہارا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بلیک میلنگ شروع کر دیں. اور اس بلیک میلنگ کے اندر وہ اتنا یعنی کہ واویلا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پھر جہاں قومی یعنی کہ ایک ہماری قوم کا سوال آ جائے اور قوم یا پاکستان بدنامی کا وہ ان کی باتیں بدنامی کا سبب بن رہے ہوں، تو ہمارے ادارے اس کے لیے تھوڑا سا اپنا کارروائیاں یا آپریشن سلو کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو ایک موقع اور دیں، کرپشن میں ریلیز مل جاتا ہے. ہاں، کرپشن جو ہے نا یہ آئندہ نہ کریں. وہ اس کو اپنی طاقت یا جیت سمجھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہر بار ایسا نہیں ہوگا. افواج پاکستان کے ساتھ تمام عوام کھڑی ہوئی ہے اور ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں. اور اسی طریقے سے مارکہ حق میں جس طرح تمام قوم نے افواج پاکستان کو اس قدر ماشاءاللہ سے پروموٹ کیا تھا، تو آئندہ بھی ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور ان تمام ناہل حکمرانوں کو جو اپنی ناہلی کی اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ نہیں پہنچ سکیں گے. وہ جیسا آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا شہیدوں کے لیے، شہید ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. ان شہیدوں کی شہادت کے بعد یہ ملک قائم دائم ہے. اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو اللہ نے وہ طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت فوج کا سپہ سالار ہے. اور الحمدللہ اس پاکستان کو اللہ نے وہ ایٹمی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہمارے تمام دشمن مل کے اکٹھے بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اس وقت حاجی صاحب جو حالات چل رہے ہیں بظاہر، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے حالات کے اندر ایک ٹینشن موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور ملک کی فورسز کے خلاف باقاعدہ ایک جو تحریک چل رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لڑنے والے ہیں، جو باغی ہیں، جو اس ملک کی ہماری فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوں گے اور ہماری فوج جو ہے کامیاب ہوگی اور اس فتنے کو کچل دیا جائے گا؟ دیکھیں، جتنے بھی بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو ملک پاکستان کو یا اس کی سرحدوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تو جو ان کے ساتھ خوارج ہیں، جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. افواج پاکستان بہت اللہ نے اس کو ایک
چاقو چوبند دستے دیے ہوئے ہیں، صلاحیتوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ان خوارجوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ سیاستدان جو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا را پاکستان کی عوام سے، پاکستان سے اور افواج پاکستان سے وفاداری کریں اور اس وفاداری کو اپنے لیے اپنے ڈیفنس کا حصہ بنائیں، اور آئندہ بھی کبھی بھی ملک کے اندر کوئی انارگی ہو تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. نہ کہ جب ملک میں کوئی بھی کسی قسم کی یہ ناگہانی آفتیں آتی ہے تو کچھ ایسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں جو الٹا افواج پاکستان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حکومت وقت پہ. تو ہم چاہیں گے کہ اس سے یہ گریز کریں، یعنی یہ وقت متحد ہونے کا ہے. اور یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. افواج پاکستان اور حکومت وقت کے زیر سائے وہاں بیٹھ کے سر جوڑ کے ملک کی حفاظت کے لیے لائے عمل بنانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ ان دشمنوں کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ آن کر مزید تاثر جا رہا ہے. ہاں وہی کہ ایک اس قسم کا تاثر دیں کہ ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، خدا نہ خواستہ. تو ایسا انشاءاللہ ہو نہیں سکتا. بھائی صاحب، آپ کے پاس ابھی جس طرح ہم نے بات چیت کی کہ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے، اس کو بچانے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے افواج کا سہارا بھی لیتے ہیں، ان پہ پھر تنقید بھی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس تو اقتدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ایک پلیٹ فارم بنایا، آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے پلیٹ فارم جو ہیں آپ بنا رہے ہیں تو آپ پر بھی تو تنقید ہوتی ہوگی. دیکھیں، جب تنقید ہوگی تو جب یہ آپ کی ترقی بھی ہوگی اور آپ کی سچائی بھی سامنے آئے گی. تنقید کرنے والا تو حسب میں کر رہا ہے نا یہ سب کچھ، کہ یہ ایک جو ہے نا سچا محب وطن آ گیا ہے جو اپنے ملک کی بھی اپنی قوم کی بھی فکر کر رہا ہے اور ان کو اس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے اور ان کا جو ہے ایک طریقے سے تربیت کر رہا ہے کہ بھئی حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، اور وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یقیناً میں سمجھوں گا جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ تنقید کریں گے. آپ اس تنقید کو کس طرح لیتے ہیں؟ میں اس تنقید کو اپنی ترقی میں جو ہے نا مزید اضافہ سمجھتا ہوں. جب تک یہ تنقید کامیابی سمجھ رہے ہیں، جب تک یہ تنقید کرتے رہیں گے میں مزید کامیاب ہوتا رہوں گا. حسد کرتے رہیں گے میں پروموٹ ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تنقید سے گھبرا کر پیچھے ہو جائیں؟ نہیں، تنقید سے ہم یوں نہیں گھبرائیں گے. جس دن اگر ہم گھبرا گئے تو وہ تنقید چھوڑ دیں گے. ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے. یہ ان سب کو میں خوارج سمجھتا ہوں جو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ملک کے خلاف جو ہے کسی بھی معاملے میں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنقید کا ایک یعنی کہ کچھ حصہ یا کچھ لوگ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو ملک سے محبت نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا، نہ یہ ملک کے وفادار ہوتے ہیں، نہ یہ ملک کی سرزمین سے وفادار ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ملک کی قوم کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک کے میں سمجھوں گا کہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. وقتی طور پہ دکھاوا یہ کچھ کرتے ہیں مگر اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اگر یہ ملک سے مخلص ہوتے تو یہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور ان کی شہادتوں کو جو ہے نا اپنے سر کا تاج بناتے اور تمام افواج پاکستان کو سلوٹ کرتے اور ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیتے. تو حاجی صاحب، آپ اس پلیٹ فارم کو آپ آگے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ مظلوموں کی آواز ہے. یہ مظلوم اکثریت میں اس وقت کراچی میں موجود ہیں. تمام قومیں قومی یکجہتی کی یہ علامت بن چکا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ میرے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا بھی ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ تمام قوم بہت تیزی سے اکٹھی ہو رہی ہے، تمام قومیں. تو میرے اللہ نے چاہا بہت جلد اس پلیٹ فارم سے اقتدار پاکستان کے حب الوطن تمام لوگوں کو، اہل لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ منتقل ہوگا، اللہ نے چاہا تو. حاجی صاحب، پاکستان ہمیشہ زندہ باد پلیٹ فارم، تو اس میں اب تک آپ کے ساتھ کون کون سے شعبہ ہے زندگی کے افراد جو ہے وہ جڑ چکے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان سب کا ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ کثیر تعداد کے اندر اقلیت کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں،
اس میں خواتین ہیں, اس میں یوتھ ہمارے ساتھ بہت تیزی سے جڑ رہا ہے, اور یوتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ایک لمبی عمر گزار چکے ہیں, ان کی آنکھیں بھی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پلیٹ فارم پر لگی ہوئی ہیں. اور ہم پاکستان کے آئین کے اندر بھی ہے کہ اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ ہے الحمدللہ, اور ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جو اقلیتوں کو بہت تحفظ دیتا ہے, اور اقلیت کی کثیر تعداد میل فیمیل سب ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور وہ ہم سے بڑی اچھی امیدیں رکھتی ہیں, اور انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ ہم حق و انصاف فراہم بھی کرائیں گے. یہ تو ایک بڑا ایک روشن اور بڑا ہی خوبصورت گلدستہ ہے جس میں آپ نے بتایا کہ علماء بھی ہیں اور وکلاء بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, اور خاص طور پر اقلیت بھی ہیں. تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے, اور امید کریں گے کہ یہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا جو پلیٹ فارم ہے اسی طرح چلتا رہے, اور آپ اس کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہیں. بہت شکریہ صاحب نے قیمتی ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت حاجی جمیل احمد خان صاحب, جنہوں نے آج پاکستان سے محبت, پاکستانی افواج کے ساتھ محبت اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے کے ساتھ محبت کو واضح کیا, اور یہ پیغام دیا کہ ہم کل بھی افواج پاکستان کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ آگے بھی افواج پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.